دو پیش کے بارے میں، دو زبر کو بھی اور دو زیر کو بھی، دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، تینوں میں، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، تینوں میں دیکھیں نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ تو دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ بعض لوگ بان، بین، بون پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، فوراً نون پڑھیں گے بن، بن، بن۔ پڑھیں تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیشتن، سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن۔ اچھا اس میں دیکھیں دو زبر کے بعد الف میں نے لکھا لیکن دو زیر کے بعد یا دو پیش کے بعد نہیں لکھا۔ یہ عربوں کے لکھنے کا طریقہ ہے کہ دو زبر کے بعد الف لکھتے ہیں، تو یہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے یہ دیکھیں با دو زبر بن پڑھا گیا ہے، یہ الف نہیں پڑھا گیا۔ تو یہ ہم بھی اردو میں جن لفظوں کے آخر میں دو زبریں آتی ہیں ساتھ الف لکھتے ہیں، تقریباً، احتراماً، مثلاً۔ یہ دیکھیں جب بھی ہم نے دو زبر والا لفظ اردو میں لکھا ساتھ الف لکھا، تو یہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، دو زبر کے بعد الف لکھا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ دو زبر کے بعد یا بھی آئے گا لکھنے میں، تو یہ یا بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ دیکھیں اس کو پڑھیں گے دال دو زبر دن، وہ دن، یہ یا بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اب اس کی مشق کرتے ہیں، عین زبر آ، جیم زبر جا، آجا، با دو زبر بن، آجا بن، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا، تا دو زبر تن، آمانا تن، عین زبر آ، با زبر با، آبا، سا دو زبر سن، آبا سن۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سا دو زبر الف سن، الف نہیں پڑھنا، ہا زبر ہا، را زبر را، ہارا، جیم دو زبر جن، ہارا جن، میم زبر ما، را زبر را، مارا، ہا دو زبر ہن، مارا ہن، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو زبر دن، آہا دن، را زبر را، شین زبر شا، راشا، دال دو زبر دن، راشا دن، حمزہ زبر آ، زال دو زبر زن، ازن۔ اب یہ دیکھیں اس کے بعد یا ہے، یا بھی نہیں پڑھا جائے گا، با زبر با، شین زبر شا، باشا، را دو زبر رن، باشارن، با زبر با، تا زبر تا، باتا، را دو زبر رن، باتارن، ہا زبر ہا، را زبر را، حارا، سین دو زبر سن، حارا سن، قاف زبر قا، صاد زبر صا، قاصا،
صاد دو زبر سن، قاسا سن، میم زبر ما، را زبر را، مارا، ضاد دو زبر زن، مارا زن، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، پا دو زبر تن، واسا تن، شین زبر شا، پا زبر تا، شاپا، پا دو زبر تن، شاپا تن، تا زبر تا، با زبر با، تابا، عین دو زبر ان، تابا ان، حمزہ زبر آ، سین زبر سا، آسا، فا دو زبر فن، آسا فن، پا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر کن، طابا کن، میم زبر ما، لام زبر لا، مالا، کاف دو زبر کن، مالا کن، عین زبر آ، میم زبر ما، عاما، لام دو زبر لن، عامالن، سین زبر سا، لام زبر لا، سالا، میم دو زبر من، سالا من، حا زبر ہا، سین زبر سا، حاسا، نون دو زبر نن، حاسا نن، سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، نون دو زبر نن، ساما نن، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، ہا دو زبر ہن، صافا ہن، خا زبر خا، پا زبر تا، خاطا، حمزہ دو زبر ان، خاطا ان۔ اب بغیر ہجوں کے پڑھیں گے عجبن، امانتن، عباسن، حراجن، مرحن، احدن، راشدن، ازن، بشرن، بطرن، حرسن، قصصن، مرضن، وسطن، شططن، 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 طبعا، اسفن، طبقا، ملکا، عملا، سلما، حسنا، ثمنا، صفحا، خطأ۔ وہ یہ اس کی مشق ہے نا دو زبر کی، اگلی مشق دو زیر کی ہوگی، پھر دو پیش کی ہوگی۔ ہاں اس طرح بھی آ سکتے ہیں، کوئی ایسی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ آئیے ابھی گرامر کا سبق پڑھتے ہیں نا، تو پھر کیا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ؟ ہاں وہ معرب باللام ہوتا ہی وہ ہے نا جس کو ال لگاتے۔ ہاں جی ہاں الف لام تو معرفہ، اس کا نام معرب باللام ہے، اس کا نام معرف باللام ہے، جس کو ال لگا ہوگا نا اس کا نام معرف باللام ہے۔ معرف کا معنی ہوتا ہے پہچانا گیا الف اور لام سے، تو یہ الف لام سے پہچان ہوگی اس کی، معرفت ہوگی۔ تو کسی بھی اسم کے متعلق مکمل معلومات کے لیے چار باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ وہ جنس میں کیا ہے، عدد میں کیا ہے، وسعت میں کیا ہے، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ تو ہم جنس اور عدد پڑھ چکے ہیں، وسعت کا سبق آج ہم مکمل کریں گے۔ وسعت سے مراد ہے، وسعت سے یعنی لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔
اسم نکرہ کہتے ہیں بہت ساری چیزوں کا مشترک نام یا کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا عام نام، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں. جیسے کتاب، قلم، جنت، مروحۃ، کرسی، ملکن، مالکن. مالکن فرشتہ، مالکن بادشاہ. تو یہ تنوین جو ہے یہ عموماً نکرہ کی پہچان ہوتی ہے. اور معرفہ کی 5 مشہور اقسام ہیں. ایک ہے معرف باللام. معرف باللام ایسا اسم نکرہ جسے ال لگا کر معرفہ بنا دیا گیا ہو، اسے معرف باللام کہتے ہیں. جیسے کتابن کو ال لگا دیں تو الکتاب، کتابن نکرہ ہے، الکتاب معرفہ ہے. قلم سے معرفہ بنائیں گے تو القلم. جنتن سے الجنت، الجنت. مروحۃ سے المروحۃ. کرسی سے الکرسی. ملکن سے الملک. مالکن سے المالک. اب یہ خاص بات سے تو معرف باللام ایسا اسم نکرہ جسے ال لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو تو نکرہ کی پہچان تنوین ہے اور معرفہ کی پہچان ال. اور دوسرا معرفہ کی قسم ہے اسم علم. علم کا معنی ہوتا ہے جھنڈا. جھنڈا جو ہوتا ہے وہ ملکوں کی، اداروں کی پہچان ہوتا ہے. تو اسم علم اس اسم کو کہتے ہیں مخصوص نام جو کسی شخصیت کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی جگہ کا ہو، اسے اسم علم کہتے ہیں. جیسے محمد، ابراہیم، اسماعیل، مدین، مصر، مکہ. تو یہ اسم علم ہے. اب اسم علم کو ال نہیں لگایا جا سکتا، یہ پہلے ہی معرفہ ہے، اس کو ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا مکہ ہے نا تو المکہ تو کہنا غلط ہے کیونکہ یہ پہلے ہی معرفہ ہے تو اس کو ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے ہی معرفہ ہو اس کو ال نہیں لگایا جاتا. تیسری قسم ہے اسم معرفہ کی اسم اشارہ. وہ الفاظ ہیں جن سے اشارہ کر کے عام چیز کو خاص کر لیا جاتا ہے. تو اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید. قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں اشارہ قریب کہتے ہیں. ھذا، یہ ایک مذکر یعنی واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا اس کو کہتے ہیں ھذا. اور قریب ہو تو جیسے یہ دیکھیں ھذل کتاب، یہ کتاب. تو یہ الکتاب جو ہے یہ مذکر ہے تو اس کے ساتھ اشارہ بھی مذکر کا لگے گا ھذا. اور ھذانی یہ 2 مذکر. مثلا اگر 2 کتابوں کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے اور کتابیں قریب ہیں تو آپ کہیں گے ھذان الکتابان. اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ چیزیں ہیں اور ان کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہؤلاء الرجال، یہ سب آدمی. اور اگر کوئی چیز مؤنث ہے اور واحد ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے تو ھذہ لگے گا. جیسے کہ ھذہ الشجرہ. اب الشجرہ تو مؤنث ہے تو اس کے ساتھ ھذہ لگے گا، ھذا نہیں لگے گا. یہ درخت. اور اگر 2 چیزیں ہیں تو ھاتان الشجرتان. اور اگر 2 سے زیادہ ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ تو پھر ہؤلاء. تو جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے ہؤلاء. اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا، اگر وہ ایک چیز ہے اور مذکر ہے، مثلا کتاب مذکر ہے نا تو اگر دور پڑی ہے تو ہم کہیں گے ذالکل کتاب، وہ کتاب. اور اگر 2 ہو تو زانیکا، زانیکل کتابانی. اور اگر جمع ہو اولئک الرجال، وہ سب آدمی. اور اگر واحد مؤنث ہو تلک الشجرۃ، وہ درخت. اور اگر 2 ہو تانک الشجرتان،
اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہوں اولئک البنات، وہ سب لڑکیاں. تو اس میں بھی اولئک جمع مذکر کے لیے بھی لفظ یہی ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی یہی لفظ. تو یہ اسم اشارہ ہم یہاں تک پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد چوتھی قسم ہے اسم موصول. اسم موصول کہتے ہیں اس اسم کو دو جملوں کو ملانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے اسم موصول کہتے ہیں. یہ موصول کا لفظ جو ہے نا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صلہ رحمی، رحم کو ملانا، رشتہ داری کو ملانا، صلہ ملانا، اسی سے ہے موصول، جسے ملایا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اسم جو موصول ہے یہ دو جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، دو جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے. مثلا یہ دیکھیں ایک جملہ ہے وہ آیا ہے، دوسرا جملہ ہے کل بھی آیا تھا، درمیان میں ہم نے کہا جو، تو یہ جو اسم موصول ہے. ٹھیک ہے جی. جو، جنہوں نے، جن، سب نے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں جو دو جملوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عربی میں 7 الفاظ ہیں جو دو جملوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں اور وہ ہیں الذی. اگر جملہ واحد مذکر ہو، ایک مذکر کے لیے الذی، اس کا معنی ہوگا جو یا جس نے، واحد مذکر کی. مثلا یہ دیکھیں آرائیتا، اس کا معنی کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا. الذی، اس شخص کو جو یکذب بالدین، بدلے کے دن کو جٹلاتا ہے. یکذب بالدین، وہ جٹلاتا ہے بدلے کے دن کو. ایک جملہ یہ ہے ارائیتا، اور درمیان میں ان دونوں کو ملانے کے لیے آیا ہے الذی. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جٹلاتا ہے. تو اگر جملہ واحد مذکر کا ہوا تو الذی آئے گا، اور اگر تثنیہ کا ہوگا تو اللذانی، جو، جن دو مذکر نے. اور اگر جمع کا ہوگا اللذینا، جو جنہوں نے. یہ دیکھیں قد افلح المؤمنون، مجھے بتائیں مومنون واحد ہے کہ جمع ہے؟ واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے مومن. تو یہ المومنون جمع ہے تو اس کے ساتھ کیا آیا؟ الذین. الذین، وہ جو، ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا جی الذین جمع مذکر کے لیے آئے گا. یہ 3 مذکر کے الفاظ ہیں. پڑھیں الذی، اللذانی، الذین. آگے یہ 4 مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں. اللاتی کا وہی معنی ہے جو الذی کا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ الذی جو جملہ مذکر کا ہوگا اس کے لیے آئے گا، اللاتی جو جملہ مؤنث کا ہوگا اس میں یہ اللاتی آئے گا. جیسے یہ دیکھیں واتقوا، واتقوا النار، آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو. مجھے بتائیں نارن مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث سمائی میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ مؤنث ہے. اللاتی، آگ سے ڈرو جو اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہ النار مؤنث ہے تو آگے اللاتی، الذی نہیں آیا اس لیے کہ النار مؤنث ہے تو مؤنث کے ساتھ اللاتی استعمال ہوگا. اور تثنیہ مؤنث کے ساتھ اللاتانی. اور جمع مؤنث کے لیے 2 لفظ ہیں، ایک ہے اللاتی، ایک ہے اللائی. اب یہ دیکھیں لام پر زبر ہے
تو یہ واحد مؤنث کے لیے ہے، اور لام پر کھڑی زبر ہے تو جمع کے لیے، بس فرق کھڑی زبر اور زبر کا ہے۔ پڑھیں اللاتی، اللاتی، اللائی۔ تو یہ 7 الفاظ ہیں جو 2 جملوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اللذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی۔ تو یہ واحد مذکر کے لیے، یہ جمع تثنیہ مذکر کے لیے، یہ جمع مؤنث کے لیے۔ اللاتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی تثنیہ مؤنث کے لیے، اللاتی اور اللائی جمع مؤنث کے لیے۔ اور آخری معرفہ کی قسم ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کہتے ہیں جسے انگریزی میں پروناؤن بھی کہتے ہیں، ایسا لفظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھیں، اسلم میرا دوست ہے، وہ نمازی آدمی ہے، اس کا کاروبار بہت اچھا ہے۔ اب میں نے اسلم کی جگہ پر وہ بھی لگایا اور اس کا بھی لگایا، ہر بار نام نہیں کہا لیا جاتا، وہ اور اس کا، اس کو کہیں گے اسم ضمیر۔ ایسا لفظ جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہو اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اسلم، اسلم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، یہ اسم علم میں آئے گا، تو اس کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوگا وہ بھی معرفہ ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا؟ تو یہ ضمائر جو ہے نا، اس کا باقاعدہ ایک سبق ہے، وہ آگے جا کے ہم نے پڑھنا ہے۔ فی الحال یہاں اتنا سمجھنا ہے کہ اسم ضمیر بھی معرفہ ہوتے ہیں، اور وہ ہوا وہ ایک مذکر، ہما وہ 2 مذکر، ہم وہ سب مذکر، آنا میں ایک مذکر میں ایک مؤنث، نحنو ہم سب مذکر ہم سب مؤنث، ہم 2 مذکر ہم 2 مؤنث۔ تو یہ ضمائر اور بھی ہیں، اس کا باقاعدہ ایک سبق آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ یہاں صرف یہ اتنا سمجھنا ہے کہ اسم ضمیر جو ہے یہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ تو معرفہ کی 5 اقسام ہیں۔ ایک معرف باللام، یہ ال اس کی پہچان ہے، علم کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا نام اسم علم میں آئے گا، اور اشارہ سے بھی عام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ خاص ہو جاتی ہیں۔ اسم موصول بھی معرفہ کی اقسام ہے جو 2 جملوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، اور اسم ضمیر ایسا لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ پر آتا ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ہماری تیسری قسم وسعت، اس کو آج ہم نے مکمل کیا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، پھر ہم اگلا سبق اعرابی حالت پڑھیں گے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے، اس میں چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اعرابی حالت پہلے کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا، ملک کا، شہر کا مخصوص نام اسم علم کہلاتا ہے۔ مخصوص نام، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ اعرابی حالت کا سبق بڑا اہم ہے، وہ اس میں چھٹی نہیں کرنی آپ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، السلام۔